دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ اسلم جو کہ ایکچولی سرٹیفائڈ ہربلسٹ ہیں آرگینک پروڈکٹ بناتی ہیں. ان کو ریچ کرنا کافی مشکل تھا تو فائنلی شی از ناؤ ہیئر. تو آئیے ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں, ان کے پروڈکٹس کے بارے میں جانتے ہیں. تو السلام علیکم آمنہ, کیسی ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو آپ کو یہاں آنے میں؟ بس پانی بہت وہ تو آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات ایسے ہوتے ہیں. تو آمنہ ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں یہ آرگینک ہیں, ہربل ہیں, کیا ہے مطلب کہ we need to go back in the time. مجھے یہ برانڈ چلاتے ہوئے almost 9 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. Since I have launched this brand, it's been 9 years. اور الحمدللہ over the 9 years کے پیریڈ میں میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کی. But before I go into my experiences, I would like to tell you کہ مجھے اس برانڈ کو شروع کرنے کی ریزن کیا تھی اور میں نے کتنی ہارڈشپس اور اسٹرگلس دیکھی اس کو اسٹارٹ کرنے میں. مجھے شروع سے ہولسٹک لائف اسٹائل, آرگینک چیزیں, نیچر کے پاس رہنا بہت پسند تھا. So when I was studying in England, doing my masters, I decided to opt for herbalism. اس کے اوپر میں نے کچھ couple of courses کیے اور میرا یہ تھا کہ میں اس برانڈ کو ایونچولی لانچ کروں گی انگلینڈ. بٹ زندگی نے ایسے یو ٹرنس لیے کہ I had to come back to Pakistan. اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ جب آپ اسپیشلی جب ایک عورت اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کو بہت کم سپورٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ میں جس سے لوگوں کے کام آ سکوں. میرے پاس فائنینشیل مینس بہت کم تھا جس سے میں چیریٹی وغیرہ نہ کر سکتی تھی. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ جو میں نے نالج کی ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگوں کی ون وے اور ادر ہیلپ کروں. جب میں نے سوکن لو اسٹارٹ کرنے کا سوچا تو you won't believe کہ I barely had any funds on me. And nobody believed in me. Apart from my father, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے علاوہ مجھے کسی نے بھی اس پروجیکٹ میں سپورٹ نہیں کیا. میں نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے سے دن رات اس میں ساتھیوں کی, ہر طرح کی ایکسپیریمنٹیشن کی, جن پروڈکٹس کے بارے میں شیور ہوئی میں نے اس کو آہستہ آہستہ لانچ کرنا شروع کیا. بیک ان ڈیز ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بڑا فرینڈلی ہوتا تھا, تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہوتا تھا لوگوں تک پہنچنا, لوگوں تک اپنا پیغام دینا. سب نے مجھے کہا کہ تم اس کو کہاں بیچو گی, کہاں, کون تمہارا آڈینس بنے گا, کون تمہارا کلائنٹ بنے گا. There was only this voice coming to my head again and again. اور وہ میرے باپ کی آواز تھی کہ بیٹا زندگی میں جو کرو اس کے اوپر فل فیتھ کے ساتھ and never ever underestimate yourself. So وہاں سے ہم نے سوکن لو کا آغاز کیا اور شروع میں I was a one man. I had nobody جو کہ مجھے اس ساری چیز کو دیکھتا. میں نے پروڈکشن بھی خود ہی کی, میں نے کلائنٹس کو بھی خود ہی ڈیل کیا, اور مجھے یاد ہے کہ میرا جو گھر کا ڈرائیور تھا وہ جا کے ڈلیوریز کر پاتا تھا, ہم باہر سے باہر کوئی آرڈر لیتے. پھر آہستہ آہستہ we started reaching out to people started reaching out to us. اور الحمدللہ within 6 months ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہمارا برانڈ لوگوں تک رینام ہونا شروع ہو گیا, پتہ ہونا شروع ہو گیا. اور پھر آئی ریممبر کہ میں کہیں پہ بھی جاتی تھی اپنے سرکل میں, اور اپنے سرکل سے باہر کے لوگ کہتے تھے وہ یہ سوکن لو والی آمنہ, سوکن لو والی آمنہ. اور جو لوگ میرے پہ ہنستے تھے کہ تم یہ کہاں پہ بیچو گی, ان کے رویے رکھتے تھے. ہماری سوسائٹی کا ڈلما یہ ہے کہ جب کوئی گرا ہوتا ہے نا تو اس کو سب گرا ہے. اور جب ہم once we reaching that ladder of success, everybody tries to become your friend. تو جو لوگ میرے پہ ہنس رہے تھے they started becoming my friends.